دل محمد کے ہیں جانو تن محمد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، قربانی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں، اس پر قربانی کرنے سے انسان کو ملتا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن سب سے بہترین مالی عبادت اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یعنی عید والے دن جس طرح باقی اعمال ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب جو عمل ہے وہ قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ سب سے محبوب عمل یہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے بیٹی، اے فاطمہ، جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے اس کے قریب کھڑی ہو جاؤ، اس وقت تم وہاں موجود ہو۔ یعنی جب قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنی طرف سے قربانی کرے تو وہ اگر اس کا محرم ذبح کرنے والا ہو یا خامند ہو یا بیٹا ہو تو بہتر ہے کہ اس کے قریب کھڑی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کو تمہارے لیے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور در قربانی کے جانور کا بال، کھال، خون، گوشت، ہر چیز کو جس وقت نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو اس کو 70 گنا بڑھا کر نامہ اعمال میں اس کے تمہارے عملوں کو تولا جائے گا۔ یعنی تمہارے ایک قربانی ذبح کی ہے تو اس کو 70 گنا بڑھا کر ثواب ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کو خوش دلی سے ذبح کرو، خوش دلی سے قربانی کرو، موٹا تازہ جانور ہو، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جانور کو ذبح کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، قربانی کرو۔ کیونکہ قربانی کے جانور کے یہ بال، اون، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کے ہر چیز تمہارے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی۔ مطلب جس طرح نیکیاں تولی جائیں گی اس طرح تمہارا قربانی کا جانور تمہارے نامہ اعمال کے اعتبار سے یعنی تولا جائے گا۔ وہاں جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنا موٹا تازہ اچھا خوبصورت جانور ہوگا وہ اس کو اتنے انسان کو اجر ملے گا۔ اور یہ اتنا زیادہ اجر ہے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا، کیونکہ قربانی والے دن سب سے محبوب عمل یہ ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صاحب نصاب آدمی ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے لیکن درمیانی کیفیت کا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ قربانی کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مقروض نہیں ہے بہت زیادہ، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ صرف قربانی آتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اکیلا آدمی بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے اور بڑا جانور بھی ذبح کر سکتا ہے پورا اپنی طرف سے۔ چھوٹا جانور ایک آدمی ہی کی قربانی قبول ہوتی ہے، ایک آدمی اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے مثلا گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، بھینس ہو گیا، بھینسا ہو گیا، اونٹ، بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود اپنا جانور گھر لا کر اس کی خدمت کرے، پورا سال اس کو تیار کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے، بالکل بے عیب جانور رکھے اور پوری خدمت کر کے پھر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، تو زیادہ محبت ہوگی، زیادہ مزہ آئے گا اس کو قربانی کرنے میں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے کرے کہ 10 دن پہلے لے آئے اور 10 دن اس سے اپنے اس جانور سے محبت کرے، اس کو کھلائے پلائے، اس کو اس پر اپنا پوری محبت سے اس کی خدمت کرے، پھر اس کو ذبح کرے۔ اگر کوئی، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں اس کی محبت بھی ہوگی، بچوں کے دل کے اندر بھی محبت ہوگی، بچے بھی آپ کے ساتھ اس کی خدمت کریں گے، اس کو چارہ لا لیں گے، اس سے محبت کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے، تو بچوں کے دلوں کے اندر بھی قربانی کی بھی محبت ہوگی، جانور کی بھی محبت ہوگی، ذبح کریں گے تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں کر سکتا، مطلب شہروں کے اندر ہے یا بڑے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اگر رکھنا مشکل ہے تو آخری دن مطلب عید والے دن بھی لا کے ذبح کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے دن لے آئے، پورا سال خدمت کرے، نہیں تو 10 دن پہلے لے آئے، تو موقع پر بھی اگر ملے تو اس کو لا کر سکتا ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرے انسان، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی والے دن سب سے پہلے انسان کھانا یہی قربانی والے گوشت کا ہی کھائے۔ دوسرے بھی کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ محبوب عمل یہی ہے، کہ مستحب عمل یہ ہے۔ تو ذوق شوق کے ساتھ قربانی کریں، کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر قربانی کرے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان خود اپنا جانور لے کر پورا سال اس کی خدمت کرے، اس سے محبت کرے اور پھر ذبح کرے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اگر ایسے نہیں تو موقع پر بھی لے کے جانور ذبح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.